اگر یہی کام ہندوستان کرتا تو آج وزیراعظم سے لے کے چوکیدار تک، علماء سے لے کے مسجد کے امام تک، ہر شخص یہ کہہ رہا ہوتا کہ ہندوستان نے غلط کیا ہے۔ جب ریمنڈ ڈیوس نے یہاں ہمارے پاکستانیوں کو سر عام قتل کیا تھا، ان کو مارا تھا، تو پھر ہماری ریاست نے بڑے باعزت طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو جہاز میں بٹھا کے یہاں سے امریکہ روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شراز مغل۔ افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو اہم باتیں بتاؤں گا۔ اہم بات جو پاکستانیوں کو سمجھنی چاہیے، دوسری بات جو افغانی سنیں اور ضرور اس پر وہ خوشی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف دو باتیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، یہ بات آپ سمجھیں کہ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ریاست بنی ہے، تو جو ریاست لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے، ان کے حکمرانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، چاہے وہ مشرق میں رہنے والا مسلمان ہو یا مغرب میں رہنے والا، شمال میں رہنے والا ہو یا جنوب میں رہنے والا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ لیکن ریاست نے جو پالیسی بنائی ہے، ہم ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ ایک ٹائم تھا جب ریمنڈ ڈیوس نے یہاں ہمارے پاکستانیوں کو سر عام قتل کیا تھا، ان کو مارا تھا، تو پھر ہماری ریاست نے بڑے باعزت طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو جہاز میں بٹھا کے یہاں سے امریکہ روانہ کیا۔ چونکہ وہ امریکہ کا شہری تھا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہاں پر چونکہ مظلوم ہیں بیچارے، یہ کچھ بولیں گے نہیں۔ ان کے گھروں میں گھس کے ان کی عورتوں پر آپ ظلم کریں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ ان بیچاروں پر آپ جتنی زیادتیاں کریں گے، یہ کچھ نہیں بولیں گے۔ پولیس والے ہر دوسرے دن ان کو اٹھائیں گے، ان سے 10-10 20-20 ہزار روپے لیں گے بیکاری، لیکن وہ کچھ نہیں بول سکتے، وہ مجبور ہیں، چونکہ ہماری ریاست کی پالیسی ایسی ہے۔ ہم ریاست کی ریٹ کو چیلنج تو نہیں کر سکتے، لیکن یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کہیں غلط ہو رہا ہو، یا تو اس کو ہاتھ سے روکو، یا زبان سے روکو، یا قلم سے روکو۔ تو چونکہ زبان سے روکنا بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو بار بار ہم یہ کہیں گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر یہی کام ہندوستان کرتا تو آج وزیراعظم سے لے کے چوکیدار تک، علماء سے لے کے مسجد کے امام تک، ہر شخص یہ کہہ رہا ہوتا کہ ہندوستان نے غلط کیا ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود، اسلامی ریاست ہونے کے باوجود، یہاں ظلم کر کے مسلمانوں کو یہاں سے کس برے طریقے سے نکالا جا رہا ہے۔ نکالنا بھی ہے، کوئی طریقہ کار اپنانا چاہیے، کوئی ایسا شیڈول بنایا جائے۔ ریمنڈ ڈیوس کو ہم بڑی عزت سے جب امریکہ بھیج سکتے ہیں، حالانکہ وہ قاتل تھا۔ انہوں نے تو قتل نہیں کیے، انہوں نے تو آپ پہ ظلم نہیں کیا، آپ نے ان کو بھی ظلم کیا ہے، اور آپ نے ان کو جگہ دی تھی، اور واپسی اب آپ خود ہی ظلم کر کے ان کو یہاں سے نکال لیں، تو یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کو بتانی تھی اس ویڈیو کے اندر جو بڑی اہم تھی۔ ایک وہ بات، مسلمانوں چونکہ یہ ریاست نے ایک پالیسی بنا دی ہے، ان کو نکالنا ہی نکالنا ہے، تو اس ٹائم پر جب یہ لوگ بیچارے یہاں سے مظلوم جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، یہ اپنی بہت ساری چیزیں بالکل، کوئی اگر 50 لاکھ روپے کا گھر ہے تو اس کو 10 لاکھ 5 لاکھ کے اندر دے کے جاتے ہیں مجبوری سے۔ اور جو لینے والا ہے، سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہے، جو بندہ یہ گھر لینے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ ایک صحابی تھے، ان کا بڑا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، لیکن وہ کاروبار اور کا کرائسس میں چلا گیا، زیرو پہ کھڑے ہو گئے، بڑے مجبور تھے۔ اب ان کا کسی کے اوپر قرضہ تھا 10,000 درہم کا، تو انہوں نے جب اس تک پیغام پہنچایا اور تقاضا کیا اپنے درہم کا، تو پتہ چلا کہ وہ بیچارہ خود بھی اس وقت زیرو پہ کھڑا ہے۔ اس وقت ریاست کے کچھ حالات خراب تھے، تو آپ نے پھر دوبارہ واپسی اسے تقاضا نہیں کیا، لیکن جس نے قرضہ دینا تھا اس نے اپنا گھر بیچ کے ان صحابی کو لا کے 10,000 درہم دیے۔ لیکن انہوں نے پھر سوال کیا کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لائے؟ تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے؟ تمہارے پاس تو نہیں تھے، مجھے پتہ چلا تھا تمہارا کاروبار بھی خراب ہو چکا ہے، کرائسس میں چلا گیا ہے، تم نے پھر یہ پیسے کہاں سے لائے؟ تو وہ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میں نے اپنا گھر تھا وہ بیچ کے آپ کو پیسے لا کے دیے۔ تو انہوں نے پیسے لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو آج آپ دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں، آپ خود دیکھیں اپنے گریبانوں میں جان کے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پکا عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اگر کہیں عشق کی بات آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں
مسلمان بھائیوں کی عزت کی بات ہے، جہاں وہ بیچارے مجبور ہو کر یہاں سے بے بس ہو کے زبردستی نکالا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو کم سے کم جتنی مالیت کا گھر ہے آپ اتنے پیسے دے کے ان کو یہاں سے روانہ کریں، اور اس کے بدلے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا چگنا دے گا۔ کبھی بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت جو مظلوم ہیں بیچارے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے 50 لاکھ کا گھر ہو یا 1 کروڑ کا ہو، ان کو 5-5 10-10 لاکھ روپے بھی دیں گے تو وہ آپ کو گھر آرام سے دے دیں گے۔ لیکن خدا را اس چیز کو آپ دیکھیں، جتنی مالیت کا گھر ہے وہی دے دیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کو لینے کی خواہش ہے، آپ اس سے معاہدہ کر لیں، جو پیسے آپ کے پاس ہے اس کو دے دیں، باقی کے جو پیسے ہیں بے شک وہ افغانستان چلا جائے یا کہیں بھی چلا جائے، آپ اس سے معاہدہ کر لیں کہ باقی کے پیسے بھی تمہیں بھجوا دوں گا۔ مسلمانوں یہ طریقہ آپ کو اپنانا چاہیے تاکہ آپ کے مسلمان بھائی یہاں سے خوشی خوشی جائیں۔ ریاست کی طرف سے وہ خوش نہیں ہے، لیکن یاد رہے زمانہ بدلے گا، دور بدلتا ہے، اور آگے جا کے آپ دیکھ لینا زمانہ ضرور بدلے گا، دور بھی بدلے گا۔ اور دوسری جو بات اہم کرنی تھی افغانی بھائیوں کے لیے، آپ اس وقت ہماری ریاست کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑی افسوس دہ بات ہے، لیکن ایک طرف سے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ خوشی یہ ہے آج آپ پریشانی کے عالم میں یہاں سے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو نکالا پھر واپسی رکھا تو آپ پریشان ہی رہے، لیکن آج اگر آپ جا رہے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد آپ لوگ خوشیاں منائیں گے اور آپ لوگ دعائیں کریں گے کہ جنہوں نے نکالا تھا انہوں نے اچھا کیا تھا، کیونکہ دور بدلتا ہے، افغانستان کا دور بدلنے جا رہا ہے، وہاں پر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی آنے والے وقت کے اندر۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ کو افغانیوں یہ سمجھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے، انہوں نے جب براق پہ سوار ہو کے معراج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے افغانستان کے اندر سے ایک نور نکلتا دیکھا تھا۔ جب دریافت کیا جبریل امین سے، جبریل امین نے بتایا تھا یہاں سے جو نور نکل رہا ہے، یہاں سے قرب قیامت لشکر نکلیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، کالی پگڑیوں والے اور کالے جھنڈوں والے، اور یہاں سے پھر مسلمانوں کا جب لشکر نکلے گا وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ ابھی جاتے ہیں واپسی وہاں پر، تو اگر آپ نہیں بھی ہیں تو آپ کی نسل میں ہو سکتا ہے اس لشکر کا ساتھ دینے والے ہوں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے آپ خوشیاں منائیں۔ اور ویسے بھی آپ حالات دیکھ لینا، آج سے کچھ سال بعد افغانستان کے حالات کئی اچھے ہوں گے، افغانستان کے لیے خوشخبریاں اچھی ہیں، لیکن یہ یاد رہے حدیث میں یہ بھی موجود ہے، پہلے سندھ فتح ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر ہند فتح ہوگا۔ تو یہ یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے، یہاں کے لیے خوشخبریاں نہیں ہیں۔ ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں پیشن گوئیوں کے حساب سے ہماری جو پاک آرمی ہے بے شک اگر اس ٹائم پر ہوئی تو مسلمانوں کا ہی ساتھ دے گی، چونکہ اگر ہماری اسلامی ریاست ہے، لیکن چونکہ بیچ میں غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے حکمران راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن ایک اسلام کے نام پہ ریاست بنی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایسا دور آیا تو پاکستان کے لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے، فوج بھی ساتھ دے گی، لیکن بالخصوص جو چیز پہلے سے موجود ہے میں نے آپ کو وہ بتائی ہے۔ مسلمانوں یہ جو پیغام دیا آپ کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔